اب یہ ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ائمہ اربعہ کا اختلاف کیوں ہے؟ تو ائمہ اربعہ کا اختلاف اس لیے ہے مولانا، خیال کر لینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یقدم تعامل اہل المدینہ، وہ کہتے ہیں نبی کی زندگی مدینہ میں گزر گئی، سمجھے؟ تو اہل مدینہ کے تعامل کو وہ احادیث مشہورہ صحیحہ پر بھی مقدمہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث صحیح آ رہی ہے صحیح سند سے، لیکن اہل مدینہ کا تعامل اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ میں گزر گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں لوں گا، عمل اہل مدینہ اس پر ہوگا۔ امام شافعی کا مذہب بھی، قربان جاؤں امام شافعی پر، یہ فرماتے ہیں کہ الحدیث اذا ثبت سندہ، جب اس کی سند صحیح ثابت ہو گئی تو پھر یہ کہ وجب المصیر الیہ، اب اسی کی طرف چلا جائے گا، ہم سب چیز ترک کر دیں گے۔ اذا صح الحدیث، وہ مذہب امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی، اس میں مشہور اذا صح الحدیث، معنی حدیث کی صحت ثابت ہو جائے جس وقت، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ، چنانچہ جب امام شافعی مکے میں تھے، حجاز میں، تو حجازیوں کی جو روایتیں لے کر کے اس وقت ان کی اللہ کا بھلا کریے کہ ان کا عمل الگ رہا، اور جب مصر تشریف لے گئے تو وہاں بھی کچھ روایتیں، تو کچھ چیزیں آپ نے پھر پہلے والے عمل کے خلاف آپ نے کر دی۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مدینہ میں آپ کی زندگی گزر گئی، آپ نے قرات خلف الامام کا قول نہیں کیا، مصر میں جا کر کے پھر آپ نے قول جدید آپ کا قرات خلف الامام کا ہے۔ وہ صحت حدیث کو سندن دیکھتا ہے، سندن حدیث صحیح ہو تو اسی کو لے لیں گے۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ مکہ اور مدینہ میں تھا تو وہاں کچھ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا قانون ہے التوسع فی العمل۔ توسع کیا ہے مولانا؟ مولوی صاحب سو نہیں، توسع یہ ہے العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ، بولو العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ۔ آپ نے دیکھا سعودی والوں کو کہ سعودی والے 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرتے وتر میں، پھر کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت کے لیے الگ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پھر وتر پڑھ، دیکھا نہیں دیکھا؟ وہ ٹیلی ویژن آج کل تو عام ہے، ہر دیکھتا۔ یہ طریقہ بھی سعودی والوں کے ہاں، یہ حضرت اقدس کے مذہب کے مطابق، اور یہ بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام نہیں پھیرتے، تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس یہ کرتا ہے رمضان میں، 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے تیسرے کے لیے الگ، اور ایسے بھی ہے کہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتا پھر تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ چوتھا ہے مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ کہیں یرجح الاصول الکلیۃ، وہ اصول کلیہ کو ترجیح دیتا۔ امام ابو حنیفہ اصول کلیہ کو ترجیح دیتا ہے، اصول کلیہ کو۔ اب میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اب حدیث خبر واحد کو اصول کلیہ کے مقابلے میں کیسے جوڑتے ہیں امام صاحب کے قول؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اصول کلیہ وہ احادیث صحیحہ کثیرہ سے، احادیث صحیحہ کثیرہ قویہ، ان سے وہ اصول بنتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد اگر خلاف قیاس اس اصول کو کلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ چھوڑتا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، استثناء بالفرد کرتا ہے۔ امام شافعی نے استثناء بالنوع کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ استثناء بالفرد کرتا ہے۔